السلام علیکم ناظرین، کل فیصلہ آ رہا ہے القادر ٹرسٹ میں جو 190 ملین پاؤنڈ ہے عمران خان کے خلاف اور بشریٰ بیوی کے خلاف۔ اس میں جو ملزمان ہیں ملک ریاض ہیں، ان کے بیٹے ہیں، فرا گوگی ہے، شہزاد اکبر ہیں اور زلفی بخاری ہیں۔ تمام تر دیگر ملزمان جتنے بھی ہیں وہ اس ٹائم پہ روپوش ہیں، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف بشریٰ بیوی اور عمران خان کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ پرسو کیا گیا۔ جو بیچ میں اہم ملزمان ہیں وہ بیچ میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کیس کا فیصلہ جج صاحب نے 18 دسمبر کو جو ہے وہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے مذاکرات چل رہے تھے، اس کے بنا پہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ 23 دسمبر آیا، یہ فیصلہ 2 دن پہلے 21 دسمبر کو جو ماؤتھ پیس اسٹیبلشمنٹ کے صحافی سمجھے جاتے ہیں اور حکومت کے، ان کی طرف سے کہنا شروع ہو گیا کہ 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں آئے گا، فیصلہ جو ہے وہ 13-14 جنوری کو آئے گا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، 23 دسمبر آیا مگر القادر ٹرسٹ کا فیصلہ نہیں آیا۔ حکومت کے اور عمران خان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے پس پردہ جو ہیں بشریٰ بیوی اور علی امین گنڈاپور کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے تو یہ فیصلہ جو تھا عمران خان کے حق میں بھی آ سکتا تھا۔ اب کل یہ فیصلہ، اس کی تاریخ نہیں بدلی جا رہی، کل یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اور اس میں عمران خان کو 10 سے 12 سال سزا کا اندیشہ ہے، جو قوی امکان ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ میں سزا سنوا دی جائے گی اور ساتھ بشریٰ بیوی کو بھی کچھ تھوڑی بہت سزا دے کے اندر کر دیا جائے گا۔ اگر بشریٰ بیوی کو بھی اندر کر دیا جاتا ہے تو مذاکرات پھر آگے کس سے ہوں گے؟ علی امین گنڈاپور بچ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا کے ساتھ بشریٰ بیوی کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کے آگے راستے جو ہیں وہ بڑے کم پڑ جائیں گے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش بھی تھی کہ مذاکرات ہوں اور حکومت کی بھی خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آئے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ 3.25 سال سے عمران خان کو اس حکومت نے نہ ہی ان کا بیانیہ توڑا، نہ ہی ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی اور نہ ہی ملک میں سیاسی استحکام آیا۔ لہذا ایک راستہ نکال ہی لیا جائے اور عمران خان کو بار بار کہا گیا کہ 9 مئی پہ معافی مانگے۔ عمران خان مذاکرات اپنی شرائط پہ کرا رہے ہیں، جو 2 مطالبات رکھے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے کیسز پہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے کے کارروائی کی جائے تاکہ اس میں کون ملوث ہیں اس کا کلیئر پتہ چل سکے۔ اس میں عمران خان نے ان مذاکرات کے دوران جو ہے وہ ایک بیان بھی داغا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اردلی ہیں، اس سے بھی مذاکرات میں ایسا لگ رہا تھا کہ تعطل آئے گا، مگر مذاکرات فی الحال جو ہیں وہ مذاکرات میں کوئی تعطل آیا نہیں۔ اور یہ فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی لیڈر بیان دیتا ہے تو اس پہ ہم نے مذاکرات کو ختم نہیں کرنا۔ اب آگے جا کے مذاکرات جو ہیں وہ میرے خیال میں اس انداز میں کامیابی ان کے امکان بڑے کم ہیں، اور عمران خان کو ایک بار اگر سزا کل سنا دی جاتی ہے، جس میں قوی امکان ہے کہ عمران خان کو 10 سے 12 سال سزا القادر ٹرسٹ میں سنا دی جائے گی۔ جو اس کے اہم گواہان ہیں، فرا گوگی وہ موجود ہے نہیں، جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ موجود ہے نہیں، جو زلفی بخاری ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ مطلب جن سے زمین لی ہے، جن کے پیسوں کا بڑا ایشو ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ناظرین، اس کو سم اپ کر دوں آسانی سے کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو القادر ایک ٹرسٹ بنایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کو مفت پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ زمین لی گئی، یہ 556 کنال تقریباً اراضی تھی اور اس میں یہ ملک ریاض صاحب سے لی گئی تھی۔ عمران خان کا موقف تھا کہ یہ ملک ریاض جو ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یہ ایکسپرٹی ہے ان کی اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ہم نے کیا ہے القادر ٹرسٹ کا، یہ ملک ریاض نے 3 سال میں کیا ہے، اور اگر یہ ہم خود کرتے اس کو تو یہ 14 سال میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا اس لیے ملک ریاض کا سہارا لیا گیا اور یہ کام کیا گیا۔
حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو پیسے آئے تھے باہر سے 190 ملین پاؤنڈ وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. جو ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے جرمانے ہیں اس کی مد میں یہ آئے ہیں. ایک تو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, اسٹیٹ بینک میں نہیں آئے. دوسرا اس کی مد میں جو ہے وہ زمین لی گئی ہے, اس رشوت کے عوض جو ہے وہ زمین لی گئی ہے. تیسرا جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ کابینہ سے اس کی منظوری زبردستی لی ہے. اس پہ پرویز خٹک وغیرہ ایک دو گواہان تو ہیں, مگر کابینہ میں کیسے زبردستی لی جا سکتی ہے؟ اب کابینہ کے وزراء نے اگر دستخط کیے تو یہ زبردستی تو نہیں ہوا. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے, جو نیب کے نئے قوانین ہیں ان کے مطابق جب ایک چیز وفاقی کابینہ منظور کر لیتی ہے اس پہ کوئی نیب کا کیس نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے عدالت میں کہ یہ جو ہے زبردستی عمران خان نے اس کو چھپایا تھا, زبردستی لے لیا تھا, اور ہمارے پاس گواہان ہیں. تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو گواہان بھی مل جاتے ہیں اور یہ کیس بھی بن گیا. اب اس کیس میں جو عمران خان کو ضمانت ملی تھی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک تو وفاقی کابینہ نے یہ منظور کیا ہوا ہے, اگر کوئی نئی چیز اس میں ہے تو وہ اس پہ آپ آگے جا کے کارروائی کریں. تو جو حکومت نے موقف اختیار کیا تھا وکلاؤں نے, انہوں نے کہا تھا ہاں جی اس میں بہت سی ڈیٹیل ہیں, اس پہ بات کریں گے, اس کو آگے لے کے جائیں گے. بہرحال اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو جو بتایا گیا تھا اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا, اور یہ کیس جو ہے یہ 10 مہینے 11 مہینے چلایا گیا. کوشش کی گئی کہ یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ اڑے, اس لیے اس کو لمبا کھینچا گیا. اس میں رات کو بھی سماعتیں ہوئیں, 10-11 بجے بھی ہوئی, 7-8 بجے تک بھی ہوئی. ججز حضرات بیٹھے رہے اور ان میں جو ہے وہ سماعتیں کارروائیاں چلتی رہیں. اب اس کیس میں بشرا بیوی کو, اس میں ٹرسٹی کو جو بلایا گیا تھا, آسانی سے بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹرسٹی ہیں اس کے, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اس کا بینیفیشری نہیں ہے. عمران خان کا ٹرسٹ میں نام ہے, بشرا بیوی کا ٹرسٹ میں نام ہے. انہوں نے نہ تنخواہ لینی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی مراد ملنی ہے اس کیس میں اس ٹرسٹ سے. اور عمران خان کے اور بشرا بیوی کے وفات کے بعد یہ ٹرسٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس ہوگا. وہ ٹرسٹ ہے نا, تو اس میں بظاہر کچھ ایسا لگ نہیں رہا تھا. ایک تو فری لوگ پڑھ رہے ہیں, اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک اچھا انیشیٹو تھا, مطلب اگر کرپشن ایسی ہوتی کہ خود کوئی پیسے لیے ہوتے, اس کا کوئی پروف ہوتا تو بندہ بیان کر لیتا. بہرحال جو بھی ہے, اب اس میں عمران خان کو سزا تو دینی ہے کیونکہ وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 3-4 سال کے لیے زبان بندی کرا لیں اور بنی گالا میں بیٹھیں یا پختونخوا ہاؤس میں بیٹھیں. زبان بندی آپ نے کرنی ہوگی. یہ حکومت کسی طور پہ بھی اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا. یہ حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے جو ان کو دی گئی ہے یہ چلے گی 3-4 سال. لہذا آپ نے خاموش بیٹھنا ہے. اس دوران عمران خان خاموش نہیں بیٹھے اور یہ ماننے کو تیار ہے نہیں, وہ خاموش بیٹھنے کو تیار ہے نہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے انارون نہیں لینا. بہرحال اگر مذاکرات میں تھوڑی بھی کامیابی کی امید ہوتی تو کل پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ آگے چلا جاتا. آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو اپنی مذاکراتی ٹیم سے پہلی بار ملاقات کے لیے چھوڑا گیا, اور یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ عمران خان نے آج اتوار کے دن ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد کل جو ہے وہ پھر تیسری میٹنگ ہوگی. وہ حکومت سے مذاکرات میں بیٹھ کے جو ہے وہ تحریری طور پہ پاکستان تحریک انصاف یہ دو مطالبات سامنے رکھے گی. ٹائم لے لیا ہے اس فیصلے نے. 23 دسمبر سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے, اور اس پہ مزید بھی کام ہو رہا ہے. 2 طرح کے کام ہو رہے تھے کہ ایک مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. دوسرا, فیصلے کو اس طریقے سے برابر کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں ابہام نہ ہو, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڑا نہ دیا جائے. اس پہ بھی کام ہو رہا تھا. پلان 1 وہی تھا اور پلان 2 جو تھا وہ مذاکرات تھے, تاکہ آگے جا کے عمران خان کو 2-4 سال 5 سال جیل میں رکھا جا سکے. کیونکہ عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ جیل سے باہر آ کے کیا کچھ نہیں کر سکتا. اس ٹائم تحریک انصاف میں کئی گروپ سامنے آ گئے ہیں, کئی لیڈر سامنے آ گئے ہیں, مگر اگر عمران خان باہر آتے ہیں
تو یہ تمام تر لیڈر سارے وغیرہ ایک ہو جاتے ہیں، اور عمران خان کا اپنا روب اور دبدبہ اس پارٹی میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے یہ پارٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ کس انداز میں، کس حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات جیتے وہ بھی ہم نے دیکھیے، اس پہ ہم نے ڈیٹیل کئی بار ڈسکشن کی ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح 2018 میں خود انتخابات میں آئے، جتنی بھی پاکستان کی گورنمنٹ ہے، تمام تر گورنمنٹ آپ بھٹو سے شروع ہو جائیں، زیادہ آگے نہ جائیں، بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کے بعد کیسے ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، کیسے وزیر اعظم بنایا گیا، وہاں سے شروع ہو کے عمران خان پہ بند ہو جائیں، تو تمام تر حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہیں۔ بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، پھر ضیاء کا گورنمنٹ آیا، ضیاء نے 11 سال حکومت کی، مارشل لا لے کے آئے، بھٹو کی حکومت کو گرایا۔ تھوڑا بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی حکومت گرا دی جاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ضیاء کے 11 سالہ مارشل لا میں بھی اس پارٹی پہ سختی آئی، ایون کہ امریکہ کے کہنے پہ بینظیر بھٹو کو 1984 میں ان کو باہر لے جایا گیا۔ 1988 میں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنائی گئی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ وہ واپس آئی اور حکومت انہوں نے بنا لی۔ نواز شریف کو اس سے پہلے جنرل ضیاء نے اپنے دور میں نگران وزیر اعلیٰ جو ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رکھا، نگران صوبائی وزیر رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو ٹرینڈ کیا گیا اور 92 میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس طرح پھر دوبارہ بینظیر بھٹو کو، پھر نواز شریف کو، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بیچ میں پرویز مشرف ایک بار پھر مارشل لا لے کے آئے، اور 9 سال کی مارشل لا لگانے کے بعد 1999 میں مارشل لا لگایا، اور جو 2007 تک جاری رہا۔ ہم نے دیکھا کہ 2008 میں پھر پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دی گئی، اور 2013 میں پھر نواز شریف کو گورنمنٹ دی گئی، جس میں نواز شریف 4 سال حکومت کی اور 1 سال شاہد حقان عباسی۔ جب نواز شریف نے اہل ہوئے تو شاہد حقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو لایا گیا، ان کی انگلی پکڑ کے عمران خان کو لایا گیا اور ان کو 4.25 سال حکومت دی گئی۔ اب یہ حکومت جو بنائی گئی ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، مگر یہ حکومت مکمل طور پہ جو ہے وہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ اس حکومت میں اور دیگر حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ ساری حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو اس میں اور اس میں اتنا کیا ڈفر ہے کہ اتنی چیخ و پکار ہو رہی ہے؟ اس میں یہ زیادہ ہے کہ یہ حکومت فارم 47 پہ آئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ملک بھر میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور وہ اقتدار میں آئی ہیں، تو ان کی پاپولیٹی عوام میں تھی۔ یہ واحد جماعتیں تھیں جن کی پاپولیٹی نہیں تھی اور ان کو اقتدار میں لے کے آئی ہے، اور ایک پاپولر لیڈر کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اور عوام میں جو گیپ پڑ گیا ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ گیپ زیادہ ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال اس گیپ کو ختم کرنا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سب چیزوں کو اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے، مگر چونکہ عمران خان اڑے ہوئے ہیں اور مذاکرات کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، لہذا اس کیس میں عمران خان کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا۔ میں بھی پاسبلٹی ہے کہ بشرا بیوی کو بھی سزا سنا دی جائے۔ حالانکہ اس کیس میں جو ملزمان ہیں، جنہوں نے زمین دی ہے، جن کے پیسے ہیں، وہ اس کیس میں اشتہاری ہیں۔ جب سارے ہی اشتہاری ہیں تو ان 2 بندوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف کیس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ تقریباً تمام تر کیسز، سائفر کے کیسز، عدت کے کیسز، القادر ٹرسٹ یہ چل رہا ہے، تو شاخانہ کے کیسز آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس کیس میں اب عمران خان کو گھیرنا ہے، جیل کے اندر رکھنا ہے۔ حکومت کی بھی مجبوری ہے، اور اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو ختم کرنے کی اسٹرگل میں لگے رہیں گے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام زیادہ ہوگا اور آگے جا کے پرابلم ہمیں زیادہ فیس کرنی پڑے گی۔ اقتدار کی لڑائی تو ہے، اب اس ٹائم پہ انہوں نے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت مذاکرات ہوں، ورنہ عمران خان کی جماعت نے اپنے دور حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، پہلی بار مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس ٹائم پہ ہم عمران خان کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے سخت اور بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ سختی میں باوجود انہوں نے جیل جو کاٹی، کافی سخت جیل، جو بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سابق وزراء اعظم ہیں، سابق وفاقی وزیر جتنے بھی ہیں جنہوں نے جیل کاٹی، زرداری نے 11 سال کاٹی، کہا جا رہا ہے کہ اس 11 سال اور عمران خان کے لیے 1.5 سال جیل، عمران خان کا جیل جو ہے قید جو ہے وہ سخت تھی، کیونکہ زیادہ تر جو زرداری اور دیگر اہلکار جیلوں میں تھے، ان کو اے سی، ان کو فریج، ان کو گھر کے کھانے، ان کو میڈیکل کی سہولت، میڈیکل کے طور پہ وہ 1 سال جیل میں اور 8 سال جو ہے وہ ہاسپٹل کے قریب بنگلوں میں پڑے رہے۔ ان کو سہولیات زیادہ تھی، گھر کے کھانے ملتے تھے، پورا ایک ایریا
ایک 4-5 کمرے ان کو دے دیے جاتے تھے. تو ایسے میں مکمل سہولیات ان کو فراہم تھی تو وہ جیل وہ بھی سخت ہوتی ہے, پھر بھی اب پہ پابندی ہوتی ہے. اتنے امیر لوگوں کو اگر آپ اتنا ٹائٹ رکھتے ہیں تو وہ نہیں سہ سکتے. بہرحال کل کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. عمران خان کو 10 سے 12 سال کی سزا ایکسپیکٹڈ ہے, جو لگ رہا ہے کہ یہ سزا القادر ٹرسٹ میں عمران خان کو دے دی جائے گی. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.